Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम उर्दू के सेशन में आज हाज़िर हुए हैं और आज हम एक नया लेसन पढ़ने जाएंगे जो कि बहुत मशहूर हस्ती है हमारे जंग आज़ादी की। 1947 की जो जंग थी अंग्रेज़ों के साथ में, उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी रहनुमाओं ने जो पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया देश को आज़ाद कराने में, उन्हीं में से एक हस्ती का हम जिक्र करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक शेर के ज़रिए सबक की शुरुआत करूँगा। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सामाईन और हज़रात, ये उर्दू चैनल लर्न उर्दू चैनल के तहत आप तक ये अज़वाक़ पहुँचाए जा रहे हैं और ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में ही बेल आइकन दिया हुआ है, उसके ऊपर प्रेस करें ताकि अगला हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, जैसे मैंने आपके सामने शेर एक पेश किया, उसमें आपने देखा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसी ही हम एक जानी मानी हस्ती के ताल्लुक से आज हम उर्दू में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज का जो हमारा उन्वान होगा वो है मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी इस सबक के मुसन्निफ हैं नूरुल हसन नकवी। नूरुल हसन नकवी ने मौलाना हसरत मोहानी की शख्सियत के ऊपर एक सबक हमारी दरसी किताब में दिया हुआ है। आज हम उसको देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली बात में मुसन्निफ क्या पेश करता है। पहली बात में, हमारा मुल्क जैसे आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजीर बनकर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर हुक्मरान हो गए। इस ताल्लुक से एक सबक भी आपने पढ़ा होगा, ताजीर की हैसियत से आए और हुक्मरान बन गए। तारीख़ की दरसी किताब में इसी उन्वान के ऊपर एक चैप्टर दिया हुआ है, ताजीर की हैसियत से आए और हुक्मरान बन गए। अंग्रेज़ हमारे देश में सिर्फ एक बहाना लेकर आए कि हम इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया से हम तिजारत करना चाहते हैं, हम आपकी सियासत में, आपकी पॉलिटिक्स में, आपकी सोशल लाइफ में हम किसी तरह की भी मदाखलत नहीं करेंगे। ये मकसद लेकर और ये वादे करके वो हमारे देश में दाखिल होते हैं। इनके जुल्म सितम से मुल्क की अवाम तंग आ गई तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत के तरीक़ों को अपनाया। आप देख रहे हैं अंग्रेज़ अपने वादे पर काबिज़ नहीं रहे, उन्होंने वादा खिलाफ़ी की, हमारे हम सियासत में भी मदाखलत शुरू कर दी और हमारे दूसरे जो रोज़मर्रा के काम थे उसमें भी मदाखलत की, जिसकी वजह से वो यहीं पर काबिज़ हो गए इस देश के ऊपर और इतना जुल्म और सितम की हुकूमत चलाने लगे कि अवाम इनसे परेशान हो गई। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के रहनुमाओं अवाम के साथ थे और अंग्रेज़ों ने भी कद व बंद की सज़ाएं दी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला। अब हमारे देश के जो सियासी लीडरान थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है मोर्चा खोला, यानी कि किसी तरह से भी वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना चाहते थे, जिसमें पेश थे आप देख रहे हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसी तरह के और बड़े बड़े सियासी लीडरान। दो बदू लड़ने की बजाय उन लोगों ने अमन और शांति की राह अपनाई। ये जितने भी नाम मैंने आपको गिनाया कि मारकाट की बजाय, लड़ाई झगड़े की बजाय इन लोगों ने अमन और शांति की राह अपनाई। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बप्पन चंद्र पाल और इसी तरह के दूसरे लीडरान ने इंतहा पसंदी को अपनाया। वो चाहते थे कि नहीं, अंग्रेज़ इस तरह से मानने वाले नहीं हैं, अंग्रेज़ों को देश से भगाना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। ये इंतहा पसंद।
میں آپ کو بتا دوں، تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 گروپ ہمارے دیش میں پیدا ہو گئے تھے، ایک گرم دل، دوسرا تھا سرد دل۔ تو سرد دل والے لوگ جو تھے وہ جیسے مہاتما گاندھی ہے، پنڈت نہرو ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، مار کا جواب مار سے نہیں دینا ہے۔ لیکن دوسری دوسرا جو گرم دل تھا، جس میں لوک مانیہ تلک، لالا لاجپت رائے، بپن چندر پال، گوپال کرشن گوکھلے، ایسے بڑے بڑے لیڈران جو تھے، انہوں نے کہا کہ انگریزوں کو بھگانا ہے تو ان کے ہی اس میں ہم کو جواب دینا ہوگا جو بات کو وہ سمجھتے ہیں، یعنی مار کا بدلہ مار، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا۔ تو اس طرح سے 2 طرح کے دل ہمارے دیش میں پیدا ہوئے۔ آزادی کے ان متوالوں میں مولانا فضل الحسن حسرت موہانی بھی تھے۔ اب انہی کے بھی جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے، مولانا حسرت موہانی، ان کا پورا نام تھا مولانا فضل الحسن حسرت موہانی۔ انہوں نے غیر ملکی مال کی مخالفت کی۔ مولانا حسرت موہانی بالکل غیر ملکی مال کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ بالکل سودیشی تھے، وہ چاہتے تھے کہ دیش میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں۔ انگریزوں نے بھی بامشقت سزائیں دی اور وہ قید میں مہینوں چکی پیستے رہے۔ آج کا جو ذیل کا سبق ہے مولانا کی شخصیت کے اسی طرح کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ جان پہچان مصنف کے تعلق سے جیسے آپ کو بتایا گیا، نور الحسن نقوی جو تھے وہ اس سبق کے مصنف ہیں۔ 1933 میں امروہہ میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دلی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئے اور یہاں پر سر سید اور مصفی پر تحقیقی کام کیا۔ نور الحسن نقوی نے ان دونوں شخصیتوں پر کتابیں بھی لکھی۔ تلسی داس، رام چرت مانس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا۔ خاکہ نگاری میں ان کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تصویریں اجالوں کی ان کے خاکوں کا مجموعہ ہیں۔ انہوں نے اردو ادب کی تاریخ اور فن تنقید اور اردو تنقید نگاری نامی کئی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ آپ نے جان پہچان دیکھا نور الحسن نقوی کے تعلق سے۔ آئیے ہم چلتے ہیں کنٹینٹ کی طرف کہ انہوں نے مولانا حسرت موہانی جو اپنا موضوع بنایا ہے اس کے اوپر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے اوپر ہی کہا گیا ہے عزیز بچوں اور سامعین کہ مولانا حسرت موہانی جو تھے وہ غیر ملکی مال کی مخالفت کرتے تھے، یعنی ان کو بالکل اپنے دیش کے علاوہ کسی بھی دیش کے مال کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انگریز کیا کرتے تھے، انگریز یہاں سے کچا مال لے جا کر اپنے دیش میں اس کو بنا کر یہاں پر لا کر بیچتے تھے اور وہ مال کے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں ہوتا تھا، وہ چیزیں مشینوں سے بنی ہوتی تھی، اس لیے وہ چیزیں جلدی بکتی تھی۔ اور ہندوستانی جو ہاتھ تھے جو ہر چیز ہاتھ سے بناتے تھے، یہ چیز کے اوپر انگریزوں نے ٹیکس لگا دیا جس کی وجہ سے یہاں کی چیزیں مہنگی ہوتی تھی اور چیزیں لوگ خریدتے نہیں تھے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے ہندوستانی جو کاریگر تھے وہ بیکار ہوتے چلے گئے، بے روزگاری اس دیش کے اندر پھیلنے لگی۔ اس لیے بالکل ہی مولانا حسرت موہانی ودیشی مال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں چلتے چلتے۔ ایک بار انگریزوں کے وفد نے مولانا حسرت موہانی کو کسی بات پر ڈسکشن کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے اپنے گھر چائے کی دعوت دی۔ تو چائے کی دعوت پر جب انگریز کے گھر پر مولانا حسرت موہانی گئے تو وہاں پر چائے پیش کی گئی۔ چائے پیش کی گئی تو چائے بنانے والے شخص جو تھا اس نے کہا کہ بھئی آپ کو میں کتنے چمچ شکر آپ کی چائے میں ڈالوں۔ مولانا حسرت موہانی وہ شکر جو تھی وہ ودیش میں بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ تمہارے دیش میں بنی ہوئی شکر اپنی چائے میں ڈال کر پینے کی بجائے میں اپنے دیش کی مٹی ڈال کر پینا پسند کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسرت موہانی کتنے جو ہے وہ سودیشی انسان تھے، کتنے ہم وطن تھے، کتنے دیش سے ان کو اپنے دیش میں کتنی محبت تھی ہندوستان کی۔ حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا مولانا حسرت موہانی کے دل میں۔ کیا لکھتے ہیں نور الحسن نقوی؟ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فریبی نہیں تھی کہ جو پہلی بار ملے گریدہ ہو جائے، لیکن جن خوش نصیبوں کو انہوں نے نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا وہ ان کی عظمت کے قائل ہوئے بغیر بھی نہ رہے۔
ऐसी कोई शख्सियत नहीं थी मौलाना हसरत मोहानी कि बस लोग एक बार मिले तो मिलते ही रहे, एकदम सीधे साधे थे, एकदम जो भी थी जुबान के ऊपर वो बात आती उसको फौरन बोल देते थे। इसलिए उनके कोई ज़्यादा दोस्त या कोई लोग उनको ज़्यादा लाइक नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक बार अगर कोई मिल जाता था, उनसे बातचीत कर लेता था, फिर कभी वो हसरत मोहानी को नहीं भूल पाता था। मौलाना उन लोगों में से थे जो आने वाली नस्लों की रहनुमाई के लिए वक्त के रेगजार पर अपने कदमों के निशान छोड़ जाते। आने वाली कौम के लिए ऐसी मिसाल थी हसरत मोहानी की कि एक बार जो कोई उनसे मिलता तो बहुत कुछ सीख कर जाता था। उनकी ज़िंदगी फ़क्र व इस्तग़ना और इसार व खुलूस का बेनज़ीर मजमा थी। उनकी जो ज़िंदगी थी, इतने कोई मालदार नहीं थे, फ़क्र व फाका के अंदर वो ज़िंदगी काटते थे। हज़रत अलीगढ़ में ज़ेर तालीम थे कि तहरीक आज़ादी से वाबस्ता हो गए। हज़रत को आप देखेंगे कि जब वो ज़ेर तालीम थे अलीगढ़ में, तो देश की आज़ादी की जंग छिड़ गई। इस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए, कई बार कैद बामुशक्क़त की सज़ा और एक एक दिन में मन भर आटा पीसने की सज़ा दी गई। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया था, जिसे बेबाकी और साफ गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। उन्होंने अपने तालिब इल्म के ज़माने में ही उन्होंने अखबार भी निकाला, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते थे, इससे वो अब पेपर को बंद कर देना पड़ा। पेपर का नाम याद रखिए, उर्दू मुअल्ला। प्रेस और कुतुब खाना जब्त कर लिया अंग्रेज सरकार ने। मज़ामीन के मसूदात उनकी आंखों के सामने नजर आतिश कर दिए गए। जो भी अखबार में लिखने की जो तहरीरें थी वो सब की सब जला दी गई मौलाना हसरत मोहानी के सामने। कॉलेज की हुदूद में दाखिला ममनू कर दिया गया तो शहर में किराए का मकान और स्वदेशी तहरीक को फ़रोग देने के लिए स्वदेशी स्टोर खोल लिया। आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि कॉलेज से निकाल दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया उनको कॉलेज से, और कहा कि भाई आप कॉलेज के कैंपस के अंदर भी ख़त्म नहीं रख सकते। तो मौलाना हसरत मोहानी ने क्या किया, एक दुकान खोली उन्होंने। दुकान का नाम ही रखा स्वदेशी स्टोर, जिसमें अपने देश की बनी हुई चीज़ें बेचने के लिए रखते थे। जिस कॉलेज के स्टाफ और तलबा की तरफ से बायकाट भी किया गया इस दुकान को। जेल गए तो गुजर औकात के लिए उनकी बीवी ने दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा और किसी हमदर्द ने माली मदद करनी चाहिए तो ये कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया, तो मैं ये मदद कैसे कबूल करूं। आप देख रहे हैं, हसरत मोहानी तो है अपनी जगह, उनकी बीवी भी ऐसी है। वो बैठ गई दुकान के ऊपर, वो कपड़ा बेचने लगी। तो हसरत मोहानी को जो दिल से चाहने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ पैसे से मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हसरत मोहानी जेल में थे, बीवी की उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जब हसरत कोई चीज़ नहीं ले सकते तो मैं क्यों लूँ। यानी कि बीवी के अंदर भी खुददारी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। जेल ही में थे कि बेटा बीमार पड़ा। हसरत मोहानी जेल में थे, बेटा बीमार हो गया, हालत बिगड़ गई और दुनिया से रुखसत भी हो गया, मगर हक्काम ने बात को मुतला करना भी ज़रूरी ना समझा। बहुत दिन बाद जब इस जाहिका का हादसे की इत्तला मिली तो हसरत सिर्फ आ भर कर रह गए। बेटे की डेथ हो गई, मौत हो गई। आप सोचिए कि हसरत मोहानी जेल में हैं, लेकिन जेल के अफसरान ने उनके बेटे की मौत की खबर भी उनको नहीं दी। कई दिन के बाद पता चला तो हसरत मोहानी सिर्फ आ भर कर रह गए, अच्छा बच्चे का इंतकाल हो गया। तहरीक आज़ादी का दरख्त बर्ग व बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। किसी के हिस्से में धन दौलत आई, किसी ने शोहरत पाई, किसी को इज्जत मिली, मगर हसरत को कुछ ना मिला। देश आज़ाद हो गया, कोई मिनिस्टर बन गया तो किसको क्या मिला, किसको क्या मिला। लेकिन आप देख रहे हैं, दिल में इतनी देश की मोहब्बत रखने वाले शख्स को कुछ भी नहीं मिला। वो किसी सिले व सताइश के तलबगार भी ना थे। उन्हें इनाम मिला तो ये कि उनके अपनों ने कहा, बड़े मियाँ सटिया गए हैं, फ़हम व फरासत से महरूम हैं, सियासी शऊर से बेबहरा हैं। लोगों ने कहा कि हसरत को कुछ चीज़ नहीं मिली, हाँ ठीक है वो ऐसे ही हैं, वो उनको कुछ सियासी जो है वो तजुर्बा उनके पास नहीं है, सोच समझ नहीं है, फ़हम व फरासत उनके अंदर नहीं है, इसलिए इनको कुछ शायद नहीं मिला। उन्होंने कुछ भी तो ना पाया, ना यगानों से ना बेगानों से, ना अपनों से उन्हें कुछ मिला, ना दूसरों से कुछ मिला।
مگر یہ حضرت ہی تھے جو ہمیں سرفرازی کی ایک لازوال دولت عطا کر گئے۔ ہم ہمیشہ سر اٹھا کر یہ کہہ سکیں گے کہ جب ملک کے بڑے بڑے سورما آزادی کامل کا نام لیتے گھبراتے تھے تو ایک مرد مسلمان اردو کے ایک شاعر و ادیب نے ہزار مخالفت کے باوجود ہزاروں کے مجمع میں فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی۔ یہ اور بات کہ کوئی جوان مرد اس کی آواز میں آواز نہ ملا سکا۔ انگریزوں کے سامنے بچوں منہ کھولنا اس زمانے میں بڑا مشکل کام تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وی آر فری ناؤ، ڈیموکریسی فار دا پیپل، ٹو دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ آج ہم بڑے چاو کے ساتھ سینے کو چوڑا کر کے تمام باتیں بولتے ہیں، مگر یہ الفاظ جب انگریزی دور اس دیش کے اندر چل رہا تھا اس وقت آزادی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ تو ایسے حالات میں حضرت موہانی نے انگریز سرکار کے سامنے کمپلیٹ فریڈم، مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کیا۔ تو صرف اکیلے کے اکیلے رہ گئے حضرت موہانی، ان کا ساتھ دینے کے لیے اس مجمع میں کوئی آدمی باہر نہیں آیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ احمد آباد میں کانگریس کا ایک تاریخی جلسہ تھا۔ احمد آباد گجرات میں محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام نظر بند تھے، باقی حضرات شریک تھے۔ نظر بند تھے مطلب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، یہ جیل میں تھے۔ باقی حضرات جلسے میں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر انصاری اور سید محمود کے ساتھ اجلاس میں میں بھی تھا۔ کون؟ نقوی کہہ رہے ہیں۔ اجلاس کی پنڈال سے باہر ایک شامیانے میں مغرب کے بعد مسلمانوں کا جلسہ تھا۔ گاندھی جی خاص طور سے مسلمانوں سے کچھ کہنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی سے گھبرائے ہوئے بھاگتے ہوئے 2 والنٹیئر آئے اور گاندھی جی سے نہایت اضطراب کے ساتھ کہا کہ جلدی چلیے، کمیٹی میں حضرت موہانی صاحب نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی قرارداد پیش کر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاندھی جی مسلمانوں سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ساتھ دینا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، جنگ آزادی میں کیسا حصہ لینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہی وہاں پر حضرت موہانی نے احمد آباد کے جلسے میں مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہے کانگریس کی سبجیکٹ کمیٹی۔ سبجیکٹ کمیٹی کیا کام کرتی ہے؟ کوئی بھی پارٹی کی ایک سبجیکٹ کمیٹی ہوتی ہے، وہ کمیٹی جلسے کے اندر یا یہاں پر کون سا بھاشن دینا ہے وہ پہلے سے لکھ کر دیا جاتا ہے، یہ کام کرتی ہے سبجیکٹ کمیٹی۔ اب گاندھی جی وہ لکھا ہوا کچھ جو میٹر تھا وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہی حضرت موہانی نے مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا، تو ایک کھلبلی مچ گئی۔ والنٹیئر بھاگتے بھاگتے گاندھی جی کے سامنے آئے اور بتایا کہ جلدی چلیے، حضرت موہانی نے مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کر دیا ہے، اور کسی طرح واپس نہیں لے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فضا میں کوئی غیبی گولہ آ کر پڑا ہے۔ گاندھی جی گھبرائے ہوئے جلسے سے اٹھ کر سبجیکٹ کمیٹی کی طرف روانہ ہو گئے، مگر حضرت بدستور اپنی بات پر جمے رہے اور نوٹس دیا کہ وہ اسے کھلے اجلاس میں پیش کریں گے۔ مولانا حضرت موہانی نے جو بول دیا اور پیچھے الفاظ واپس لینے کو تیار نہیں، اور کہا کہ اتنا ہی نہیں، جب بڑا جلسہ ہوگا اس کے اندر بھی میں یہ بات رکھوں گا۔ چنانچہ وہ وقت آیا جب کھلے اجلاس میں حضرت نے ہندوستان کی مکمل آزادی کی تجویز پیش کی، اور انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں مجمع میں ایک آواز بھی ان کی تائید میں نہ اٹھی۔ اتنے بڑے جلسے کے اندر بھی مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کر رہے ہیں، وہاں پر بھی کوئی حضرت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کے ظلم سے لوگ ڈرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ بار بار ورڈ آ رہا ہے مکمل آزادی کا، بار بار لفظ آپ سن رہے ہیں۔ کیا ہے مکمل آزادی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1930 میں ہی انگریزوں نے ہم کو آزادی دے دی تھی، آپ کو پتہ؟ 1930 میں ایسے محکمے ہمارے ہاتھ میں دیے تھے جس میں محنت اور صرف محنت کرنے کے محکمے انگریزوں نے، جیسے تعلیم کا محکمہ ہے، میڈیکل صحت عامہ کا محکمہ ہے، پبلک ویلفیئر کمیٹی کا محکمہ ہے، ایسے ساری چیزیں ہم کو 1930 میں انہوں نے کہا کہ یہ لے لو آزادی، اور بڑے بڑے فائنینس منسٹری اور تمہارے ڈیفنس، یہ وہ جتنے بڑے بڑے لا قانون وغیرہ سب اپنے ہاتھ میں رکھے تھے۔ تو انگریزوں کے اس دی ہوئی آزادی کو ہندوستانیوں نے ناپسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو مکمل آزادی، پورا دیش ہمارے ہاتھ میں چاہیے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اس لیے مکمل آزادی لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار۔
حضرت کی شخصیت کے جس پہلو پر سب سے پہلے نظر جاتی اور جم کے رہ جاتی ہے وہ ان کا فکر و استغنا ہے. اگر ہم حضرت کی طبیعت کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، اتنے غریب تھے کہ نہ پوچھو حالت. زندگی تنگ دست چل رہی تھی ایک دم، ساری زندگی ان کا ہاتھ تنگ رہا. ایسوں کے دل میں دولت کی ہرس کچھ زیادہ گھر کر لیتی ہے، مگر حضرت کا معاملہ برعکس تھا. جو غریب رہتا ہے اس کو زیادہ دولت کی ہوس رہتی ہے، لیکن ایسے حالات میں بھی کبھی بھی حضرت موہانی نے دولت کی ہرس نہیں کی. کبھی دولت ان پر مہربان ہوئی بھی تو مولانا فوراً گھبرا کے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے. مہاتما گاندھی نے مہاتما گاندھی نے پنڈت نہرو سے سوال کیا. کبھی زیادہ پیسے آ بھی جاتے حضرت موہانی پاس، وہ ڈر جاتے بھائی کہہ کے پیسے یہ. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہاتما گاندھی نے ایک بار پنڈت نہرو سے ایک سوال کیا. بہت سننے لائق سوال ہے. کیا کہتے ہیں مہاتما گاندھی پنڈت نہرو سے؟ جواہر لال، یہ بتاؤ کہ دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے؟ یہ گاندھی جی کا سوال ہے، کوٹیٹ ہے ہسٹری کے اندر، کہ دیش آزاد ہوا اور تم پہلے وزیر اعظم، پہلے پردھان منتری بنائے گئے تو تنخواہ کیا لوگے؟ فوراً پنڈت نہرو نے کیا کہا؟ 100 روپے ماہوار، 100 روپے ماہوار میں تنخواہ لوں گا. اس پر مہاتما گاندھی چیخ پڑے. 100 روپے! چلا کر بولے گاندھی جی، 100 روپے تنخواہ لوگے؟ جواہر لال، تم اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے؟ 100 روپے! دیکھ رہے ہیں آپ، تنخواہ ایک پردھان منتری کی جو ہے عہدے پر ایک شخص فائز ہے تو اس کے پورے مہینے کا خرچ چلانے کے لیے 100 روپے تنخواہ کا جب مطالبہ کیا پنڈت نہرو نے تو گاندھی جی چلا اٹھے کہ 100 روپے لوگے تم، جبکہ دیش کے پردھان منتری. بچوں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کے پولیٹیشین کیا ہے؟ 100 کے آگے تو کتنے زیرو لگ گئے آپ سمجھ سکتے ہیں. آج کوئی شخص پولیٹکس میں، سیاست میں جاتا ہی ہے پیسہ کمانے کے لیے. اس کو دیش سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا اس کو کوئی شوق نہیں ہے. وہ منتری سنتری کو آپ دیکھیے ہسٹری اس دیش کے کیسے رہنما ہیں. 100 روپے کا لفظ سنتے ہی گاندھی جی چیخ پڑتے ہیں کہ 100 روپے تنخواہ تو لوگے پنڈت نہرو تم. آج کیا ہو رہا ہے؟ بھرشٹاچار پھیلا ہوا ہے پورے دیش میں، کرپشن پھیلا ہوا ہے، امیر امیر ہی ہے، غریب غریب ہی ہے. ایک انسان ایک گھر بناتے بناتے پوری زندگی کاٹ دیتا ہے مگر وہ گھر نہیں بنا سکتا. یہ ہمارے دیش، کیا ہم نے اسی لیے آزادی حاصل کی تھی؟ جب دیش آزاد ہوا تو حضرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبر خود اپنی سرکار سے اتنی بڑی بڑی رقمیں سفر خرچ کے طور پر کیوں وصول کرتے ہیں. ایک منتری جب جاتا ہے کہیں پر، جا کر آتا ہے تو پورا حساب لکھ کر دیتا ہے، میرا اتنا خرچہ ہوا، ٹریولنگ الاؤنس اتنے لاکھ روپے کا خرچ ہوا. سرکاری خزانے سے اتنے پیسے نکال لیے جاتے ہیں بچوں. تو حضرت موہانی کہتے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ اتنا پیسہ کیوں لیتا ہے؟ کیا واقعی اس کو اتنا خرچ ہوتا ہے؟ انہوں نے ایک مشاعرے کے منتظمین سے یہ کہہ کر سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میں گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آیا ہوں. ٹرین کا جو انجن ہوتا ہے جہاں پر موٹر مین بیٹھا رہتا ہے وہاں پر وہ بیٹھ کر آیا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ انگریز حضرت موہانی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، ان کو گرفتار کر سکتی تھی، اس لیے موٹر مین کے پاس وہ بیٹھ کر آتے ہیں. کرایہ کیسے لے لوں؟ وہ کہتے میں نے تو ٹکٹ لیا ہی نہیں، میں تو موٹر مین کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں، اس لیے میں کرایہ نہیں لوں گا، سرکار سے میں اس کا کوئی کرایہ نہیں لوں گا. ایک بار پی ایچ ڈی ڈگری کا زبانی امتحان لینے وہ علی گڑھ آئے. دستخط کے لیے ٹی اے بل پیش کیا گیا. ٹی اے یعنی کہ ٹریولنگ الاؤنس. میزان پر نظر پڑی تو دیر تک دیکھتے اور کہتے رہے کہ اتنے بہت سے روپیوں کا ہم کیا کریں گے. ایگزام کے لیے کچھ ایگزام ایسے ہوتے ہیں جن کا آنے جانے کا خرچہ جو ہے وہ سرکار دیتی ہے، ٹی اے اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ کیوں بھائی؟ پھر تفصیل پر نظر پڑی تو چونکے، جو تفصیل لکھی ہوئی تھی اتنا پیسہ کس لیے دیا جا رہا ہے آپ کو. بولے ہم تو 3rd کلاس میں بیٹھ کر آئے ہیں تو 1st کلاس کا ٹکٹ کیوں لیں. ایمانداری دیکھیے، 3rd کلاس میں بیٹھ کر آئے حضرت موہانی ایگزام دینے کے لیے، مگر ٹکٹ کون سا دیا جا رہا ہے؟ 1st کلاس میں آپ بیٹھ کر آئے. سرکار چاہتی ہے کہ آپ 1st کلاس میں بیٹھ کر آئے.
हसरत थर्ड क्लास में बैठ कर आ रहे हैं, तो बोलते मैं थर्ड क्लास का ही टिकट लूंगा, पैसा लूंगा। फिर इरशाद हुआ हम तो आपके घर ठहरे हैं, ये क़याम व तमाम का खर्च क्या मानी। वो किसी दोस्त के घर पर जाकर ठहरे हुए थे एग्जाम देने के लिए, तो बोले मैं होटल का खर्चा क्यों लूं, जबकि मैं तो किसी दोस्त के घर पे ठहरा था। फिर कुछ और ख्याल आया, बोले हम तो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में जरा देर को यहाँ उतर गए तो हम कुछ ले ही नहीं सकते, दिल्ली जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, बीच में उनका एग्जाम सेंटर पड़ा, उनको अपने काम से दिल्ली जाना भी था, तो वो कहते हैं कि मैं क्यों पैसा लूं, मैं तो अपने काम से दिल्ली जा रहा था, इसलिए मैं ये भी नहीं लूंगा। देख रहे ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का जज्बा हसरत में। जो शख्स दूरदर्शाना जिंदगी बसर करता हो, उसे रुपए पैसे की जरूरत भी क्या है। हसरत की जिंदगी कैसी थी, एकदम फकीराना जिंदगी, दरवेशाना जिंदगी। एक दोस्त को खाने पर बुलाया, मिसाल दी जा रही है, एक दोस्त को खाने पर बुलाया, दावत का वक्त आया तो मेहमान अजीज के लिए देवड़ी में चटाई बिछा दी, फिर अंदर से एक रिकाबी में चने की दाल का सालन और तबाक में रोटियां लेकर आए, उसे मोहब्बत से बिठाया और मेजबानी का हक अदा किया। दावत दी जा रही है, चने की दाल और रोटी, और बिठाया जा रहा है वहां पर देवड़ी में, दोस्त को दावत दी जा रही है। हम अपने दोस्त की दावत पर कितना खर्च करते हैं, सोचिए। लिबास की तरफ से वो हमेशा बेपरवाह रहे। बेगम ने जो कपड़े दे दिए उन्होंने बिला तामुल पहन लिया, कभी कपड़ा पहनने में उनका कोई चॉइस नहीं था। बीवी जो कपड़ा हाथ में देती थी पहन लेते थे, बस चले पहनकर। वो उनके कपड़े खुद ही सीती थी, खुद ही धोती थी, सीती भी खुद थी, धोती भी खुद थी उनकी बीवी कपड़े उनके। मौलाना को अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। बेगम से जिक्र किया तो उन्होंने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का खिस्सा ही भाग हो गया। अब लेकिन शेरवानी तो टेलर से सिलाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि भाई इतने पैसे जाते हैं टेलर को, तो उनकी बीवी जो थी कटिंग सीख ली उसकी और शेरवानी भी घर में सीना शुरू कर दिया। जब कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने हजरत के स्वदेशी स्टोर का बायकॉट किया तो वो जरा भी हरासा नहीं हुए, परेशान नहीं हुए कि कॉलेज के दोस्तों ने जो है उसको ये किया और स्टोर से सामान नहीं खरीद रहे, तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। वो बोले हमारा खर्च ही कितना है जो फिक्रमंद हूँ, मुलाजिम रखने की तो हालत ने कभी इजाज़त नहीं ना दी। किराए के जिस मकान में रहते थे वो इसमें नल ही नहीं था, मकान के सामने सड़क के उस पार पानी का नलका लगा हुआ था। हसरत अपने पाइचे चढ़ाकर बाल्टियां भर भर के लाते और दिन भर की जरूरत के लिए घड़ों के अंदर पानी भर लेते। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार करते। इतने बड़े लीडर हैं, आप देख रहे हैं, कोई नौकर चाकर नहीं, घर में नल का इंतजाम नहीं है, सड़क पार करके दूसरे सामने से पानी लेना पड़ता था, खुद जाते थे। कोई बाल्टी उठाने की भी कोशिश करता तो हसरत मना कर देते थे। तो आप देख रहे हैं कि खुद ही जो है वो बाल्टी उठा लेते थे और कोई आता था उसको तो मना कर देते थे मदद के लिए। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरते कि एक तकिया फटी हुई दरी में लपटा, रस्सी से बंधा, दाहिनी बगल में है और बाईं हाथ में लोटा। स्टेशन से निकल के प्यादा नई दिल्ली की मस्जिद में जा पहुंचते कि यही उनकी कयामगाह थी। पार्लियामेंट ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने इलाके से पार्लियामेंट में जाने के लिए इतनी सिक्योरिटी क्या क्या लेकर चलता है साथ में, मगर ये खुद थर्ड क्लास रेलवे के अंदर बैठ कर आते थे डब्बे में। हाथ के अंदर सोने बिछाने का जो बिस्तर होता था, पहले ऐसा नहीं था कि मीटिंग अटेंड कर ले और फिर घर को चले जाए, ट्रेन आज है तो फिर कल होती थी, तो साथ में बिस्तर कपड़े भी लाने होते थे, सब हाथ में लपेट कर बगल में दबाकर चलते थे और सीधा जाकर दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर वो अपना बिस्तर वगैरह रखते थे, वहीं पर ठहरते थे। देख रहे हैं आप, चाहते तो वो बड़ी होटल में ठहर सकते थे, सरकारी खजाने से पैसे निकलवा सकते थे और ये सरकार देती भी थी, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं। जिस गरीब मेंबर पार्लियामेंट को भत्ते के नाम पर एक पैसा वसूल ना करना हो, वो ये ना करता तो और क्या करता, मस्जिद में जाकर ठहरते। मस्जिद में ठहरने का कोई चार्ज नहीं रहता है बच्चों। हसरत शायर थे, हुस्न परस्त थे और अखलास के पीकर भी थे। जिससे एक बार मुलाकात हो गई उसे हमेशा मोहब्बत से याद किया करते। वो एक जिंदा दिल आशिक मिजाज इंसान थे, मगर ये सब अहद शबाब की बातें थी जब वो जवान थे।
انہوں نے جسے ٹوٹ کر چاہا زندگی میں وہ تھی ان کی بیگم نشاط النساء. کہا کرتے تھے, اکثر کیا کہا کرتے تھے حضرت موہانی جو ہے, وہ کہتے کہ زلیخا کملا اور نشاط نہ ہوتی, دھیان دیجئے جملے پہ, زلیخا کملا اور نشاط نہ ہوتی تو ابوالکلام جواہر اور حسرت بھی نہ ہوتے. یعنی یہ تینوں کی بیویوں کے نام ہیں. زلیخا مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کا نام ہے, کملا پنڈت نہرو کی بیوی کا نام ہے, اور نشاط النساء تو دیکھ رہے ہیں مولانا حسرت موہانی کی. یعنی ان بیویوں نے اپنے شوہروں کو دیش کی آزادی کے لیے کتنا خود تیار کیا ہوا, کتنا سیکریفائس, کتنی قربانی دی ہوگی, آپ سوچیے. حسرت کو اپنے وطن سے جو عشق تھا وہ اس کی آزادی کے لیے ان کے دل میں جو بے پناہ تڑپ تھی اس کی طرف کچھ اشارے اوپر کیے جا چکے ہیں. ملک کی خاطر جیل تو ہزاروں لوگ گئے, لیکن وہاں لوگوں نے جس طرح کی زندگی گزاری اس سے ہم ناواقف نہیں. جیل میں بڑی بڑی سہولتیں ہوتی تھی پولیٹیشین کو, یہ جو بڑے بڑے جو سیاسی لیڈر تھے, ایسا نہیں کہ ایک عام آدمی کی قید میں جیسا ان کو رکھا جاتا ویسا رکھتے, ایسا بالکل نہیں ہے. ایک کوئی سیاسی لیڈر کو انگریز سرکار اریسٹ کرتی تھی تو اس کو مان سمان کے ساتھ بھی اس جیل میں رکھا جاتا تھا. کھانے پینے, نہانے دھونے, بیٹھنے اٹھنے, چائے, جو کچھ بھی ان کی ضرورتیں ہوتی تھی وقت پر پوری کی جاتی تھی. ایک عام آدمی کی طرح نہیں ہوتا سیاسی جو لیڈر ہوتے ان کی جیل, ان کے ساتھ بڑا اچھا وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے ان کو اندر. تو آپ دیکھ رہے ہیں جیل میں مولانا آزاد ان کے رفقا کے شب و روز کیا تھے. مولانا آزاد کے ساتھ جب وہ جیل میں گئے تو کیا تھا وہاں کا روزانہ کام. غبار خاطر کے خطوط سے اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے. غبار خاطر کس کی کتاب ہے؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کتاب غبار خاطر جیل میں بیٹھ کر لکھی. اور ایک کتاب لکھی تھی مولانا آزاد نے جیل میں, چڑیا چڑے کی کہانی, اور قرآن شریف کی تفسیر پوری لکھی تھی, ترجمہ پورا لکھا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے جیل کے اندر رہ کر. ہم اور تم جیل میں جاتے ہیں تو روتے پیٹتے آزاد ہونے کی کوشش کرتے, وہاں پر تو دیکھیے ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہے. اب سنیے حسرت کا حال خود ان کی زبانی. جب جیل پہنچتے تھے, یہ جیل ان کو میں رکھا جاتا تھا تو سرکار سے کسی بھی چیز کی مدد نہیں لیتے تھے. جیل پہنچتے ہی ایک لنگوٹ, جھانگیا, کرتا, ایک ٹوپی پہننے کے لیے, ٹاٹ کا ٹکڑا بچھانے کے لیے اور ایک کمبل اوڑھنے کے لیے ملا. ایک خد آنی بڑا یعنی لوہے کا ایک ڈبہ پانی پینے کے لیے یا اپنی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, رفع حاجت سے کے لیے ملتا تھا. پھر مجھے الہ آباد جیل منتقل کیا گیا جہاں قید کی ساری مدت روزانہ 1 من آٹا پیسنا پڑا. 1 من آٹا یعنی 40 کلو روزانہ اناج. وہاں پر بولتے نا جیل میں جا کر ابھی چکی پیسنے کا ہے تو قیدیوں سے پہلے اناج پیسوایا جاتا تھا, اناج دیا جاتا تھا قیدیوں کی روٹیاں پکانے کے لیے, کتنا پیس کے دو. تو روزانہ 40 کلو 1 من جو ہے اناج جو ہے ان کو پیسنے کی جو ہے سزا دی گئی تھی. وہیں اسی زمانے میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی ہے, مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر حسرت کا تعلق گرم دل سے تھا. حسرت کیسے تھے؟ گرم دل کو سے تعلق رکھتے تھے, یعنی مار اینٹ کا جواب پتھر سے, یہ ہے گرم دل کے جو ہے اصول. تو اس اصول پر کام کرتے تھے حسرت موہانی بھی. احباب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ حکومت سے شدید عداوت کا رویہ ترک نہ کر سکے. دوست ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ انگریزوں سے لڑو مت, انگریزوں سے جھگڑے مت, تو جیل جانا پڑے گا, لیکن کبھی بھی انہوں نے انگریزوں کے سے جو ہے وہ نرمی کا لہجہ نہیں برتا, اور ساری زندگی اس کا خمیازہ بھی بھگتتے رہے. سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوئی اور جیل جانے کا وقت آیا. سول نافرمانی مطلب پورے لوگ جو ہے انگریز سرکار کے قانون کی دھجیاں اکھاڑتے تھے, نہیں مانتے تھے انگریز سرکار کا قانون. دیٹ از دا سول نافرمانی. اریسٹ کیے گئے. جیل جانے کا جب وقت آیا تو گاندھی جی اور دوسرے رہنما چپ چاپ پولیس کے ساتھ چل دیے. بڑے بڑے لیڈروں کو جو ہے اریسٹ کیا انگریز سرکار نے, قید کیا, سب لوگ چپ چاپ چلے گئے. لیکن حسرت نے سنا تو حیران ہوئے کہ یہ کیا نافرمانی ہے, ہم نے کون سی نافرمانی کی ہے. حسرت بولنے لگے. جب پولیس انہیں گرفتار کرنے آئی تو
دل میں جیل جانے کی خواہش تھی مگر اظہار نافرمانی کے لیے زمین پر اوندے لیٹ گئے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا جی. جانا تو جیل تھا ہی ان کو, لیکن زمین پر کیا ہو گئے, اوندے لیٹ گئے اور کہتے میں جیل نہیں جاؤں گا. مار پڑ رہی ہے مگر نہیں اٹھتے. انگریز سرکار تو ظالم سرکار تھی, حسرت موہانی کو مار مار کے جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر لہو لہان کر رہی ہے مگر وہ نہیں اٹھ رہے ہیں. سپاہیوں نے گھسیٹا تو گھاس پکڑ لی, آس پاس کی گھاس پکڑ لی. آخر با ہزار دقتیں زبردستی لاری پر لاد کر حسرت موہانی کو جیل پہنچایا گیا. گاندھی جی اور ان کے فلسفہ عدم تشدد کے وہ قائل نہ تھے. گاندھی جی کا طریقہ آزادی کیا تھا بچوں؟ عدم تشدد, ظلم نہیں کرنا, یہ گاندھی جی کا طریقہ تھا. اہنسا کا طریقہ جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے. مگر یہ بات سے قائل نہیں تھے حسرت موہانی. حسرت موہانی چھین کر لینا چاہتے تھے آزادی. جب انہوں نے فوری اور مکمل آزادی کی تجویز پیش کی تو گاندھی جی اور دوسرے رہنماؤں نے سمجھایا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے, مگر وہ نہ مانے. حسرت کی تجویز کے خلاف تقریر کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا تھا, حسرت صاحب ہمیں اس پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ نہیں. دیکھ رہے, گاندھی جی کے وہ طریقے کو نہیں مانتے تھے. تو گاندھی جی نے بڑے بھاشن میں لوگوں کے سامنے کہا کہ پتہ نہیں حسرت جی جو ہے ہم کو پتہ نہیں کون سے پانی میں لے جانا چاہتے, کون سے سمندر میں ڈبانا چاہتے. حسرت بڑے بے باک اور بلا کے صاف گو تھے. دل کی بات زبان پر لانے میں کبھی تعامل نہ ہوتا تھا, کبھی دیر نہیں کرتے. جب دل میں بات آتی فوراً بول دیتے تھے. اس میں کبھی کبھی ناگفتگی بات بھی زبان سے نکل جاتی جس کا تاوان بہرحال انہیں بھگتنا پڑتا تھا. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ حسرت غور و فکر کے عادی نہ تھے یا ان میں تدبر کی کمی تھی. بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے غرور نہیں کیا. ان کے مزاج میں ایک طرح کی جلد بازی ہوتی تھی. کوئی بھی چیز وہ جلدی سے جلدی کرنا چاہتے تھے, جلدی آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے, اس لیے فوری اور مکمل آزادی کا مطالبہ پیش کیا. وہ ہر کام جلدی کرتے تھے. ان کا دماغ بھی اسی طرح تیز رفتاری سے سوچتا بھی تھا, اور جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تو چونکہ مصلحت کا ان کے مزاج میں گزر نہ تھا, موقع محل دیکھے بغیر دل کی بات زبان پر لے کر آتے تھے, فوراً بول دیتے تھے. ورنہ ان کی دور اندیشی اور فہم فراز کے ثبوت میں بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. اتنے انٹیلیجنٹ بھی تھے وہ. مولانا حسرت موہانی کو پہلی بار نئی دلی کی ایک مسجد کے پاس الجھی ہوئی بے ہنگم داڑھی, پچکی ہوئی ترکی ٹوپی, ٹوٹی ہوئی کمانی کی اینک, ملی دلی شیروانی کے ساتھ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے دوسرے میں رسی سے بندھا تکیا سنبھالے پھٹی پھٹی باریک آواز میں بولتے دیکھا تو ایک عظیم الشان دیوار ڈھہتی ہوئی نظر آئی. مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ بے باک لیڈر تھے اس لیے ان کا جب بڑھاپا آیا تو بہت ہی حالات خراب ہوئے حسرت موہانی کی. وہ سب پوری دنیا سے ترک کر کے اپنا بس اپنے ہاتھ میں وہ اپنے تکیے اپنی دری پکڑ کر چلتے اور بڑبڑاتے تھے. تو ایسا لگتا تھا لوگوں کو دیکھ کر کے ایک زمانے میں یہ لیڈر آدمی تھا اور آج اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. لوگ بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے. مگر جب ان کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں سے شناسائی حاصل ہوئی تو اس شکستہ دیوار کے ملبے سے ایک مینار نور بلند ہوتا دکھائی دیا, ایسا بلند کہ آج تک تو اس کا ہم اثر کوئی دوسرا مینار نظر نہیں آیا. یعنی پھر جب ہم اس کے اوپر نظر کرتے ہیں, ان کے کارناموں کے اوپر نظر کرتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ وہی حسرت ہے جو ایک زمانے میں اتنے گرم دل کے نیتا تھے اور محب وطن تھے, دیش کی خاطر کئی بار جیل گئے ہیں. ان کو دیکھ کر ایسا پتہ نہیں چلتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اب ہم چلتے ہیں الفاظ معنی کے ساتھ میں, دیکھتے ہیں چلتے چلتے الفاظ معنی. فخر یعنی تنگ دستی, مفلسی, استغنا یعنی بے فکری بے نیازی, پاداش بدلہ سزا یا نتیجہ, مسودات یعنی مسودے کی جمع قلمی تحریریں, سودیشی اپنے ملک کی, جا کا یعنی جان کو تکلیف دینے والا, برگ و بار لانا یعنی نتیجے سامنے آنا, فہم و فراست سمجھداری عقل مندی, بے بہرا یعنی محروم, سر افرازی یعنی عزت آزادی کامل مکمل آزادی, اور سبجیکٹ کمیٹی موضوع طے کرنے والی کمیٹی, والنٹیئر یعنی رضاکار جو کام کرتے ہیں,
قرارداد یعنی ریزولیشن تجویز، غیبی گولہ مراد اچانک نازل ہونے والی مصیبت، ہاتھ تنگ ہونا یعنی مفلس ہونا، ازرار انکسار عاجزی کے ساتھ، منتظمین یعنی انتظام کرنے والے، ٹیے بل سفر کا خرچ، میزان یعنی ٹوٹل کل جمع، بلا تعامل بغیر کوئی ہچکچاہٹ کے، قصہ پاک ہونا یعنی مسئلہ ختم ہونا، معاملہ ختم ہونا، بائیکاٹ کرنا یعنی مخالفت کرنا، ہراساں ہونا یعنی پریشان ہونا، ہراساں ہونا یعنی پریشان ہونا، اخلاص کے پیکر یعنی سراپا خلوص، خد آہنی یعنی لوہے کا پیالہ، مرحمت یعنی عنایت، طرفہ تماشا یعنی عجیب تماشا، گرم دل یعنی انتہا پسند گروپ، فلسفہ عدم تشدد یعنی امن و آشانتی کا نظریہ یعنی اہنسا واد، ناگفتی بات یعنی وہ بات جو کہنے کے لائق نہ ہو، تاوان جرمانہ یا کوئی سزا، ملی دلی بوسیدہ یا شکن آلود، با ہزار دکھ یعنی بڑی مشکل سے، اور مینار نور یعنی روشنی کا مینار۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ میں آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اردو کے آئندہ سیشن میں ملیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔